أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس رکوع سے دو آیتیں شاید رہ گئی ہیں، 173 174 رہ گئی. 173 آیت یہ ہے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد ہیں، ان کے بعد آئے. أَفَتُهْلِكُنَا، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، جو کام باطل پرستوں نے کیا. اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی نسلوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود انہیں ان کی جانوں پہ گواہ بنا کے یہ بات کہی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے کیوں لی؟ اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ لوگ نہ کہو کہ ہم تو غافل تھے، لا علم تھے اس بات سے. کس بات سے؟ گواہی کس بات کی لی گئی؟ رب ہونے کی، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسم کے ساتھ پیدا کیا، اگرچہ وہ جسم موجودہ جسم سے بہت چھوٹا تھا، چیونٹیوں کے جسم کی طرح، لیکن شکل جو ہے وہ ہو بہو وہی تھی جو آج ہماری شکل ہے. اور پھر قوت گویائی دی اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو. اور تیسری بات کیا دی؟ اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو ہاں کہو، چاہو تو نہ کہو. قوت گویائی بھی دی اللہ تعالیٰ نے، اختیار بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جسم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. جتنی بھی مخلوق پیدا ہونی تھی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان سے یہ عہد لیا کہ الستو بربکم، اچھی طرح دیکھو دائیں بائیں، کوئی تمہیں داتا تمہارا یا کوئی مشکل کشا یا کوئی حاجت روا یا میرے علاوہ کوئی نظر آتا ہے تمہیں تو بتاؤ. تمہیں اختیار ہے، ہاں کرنا چاہو تو ہاں کہو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ سب نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے عہد کیوں لیا تم سے؟ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے ہم سے کیوں لیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے اللہ تعالیٰ نے. ایک جواب تو اسی آیت میں ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں قیامت کے دن تم لوگ یہ نہ کہو کہ یا اللہ ہم تو بے خبر رہے اس بات سے کہ ہمارا رب کون ہے. کہیں ایسے نہ ہو قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہم تو دنیا میں اس بات سے غافل رہے کہ ہمارا رب کون ہے. اس لیے کہ جب تم نے عالم ارواح میں اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تحت شعور میں یہ بات موجود رہے گی. اگرچہ ہمیں نہ تو وہ عالم ارواح یاد ہے، نہ الستو بربکم کا جواب یاد ہے، نہ اس کی کیفیت کا علم ہے. یہ ساری باتیں آج ہماری یادداشت سے اللہ نے معاف کر دی ہیں. اللہ نے آج وہ ساری باتیں ہماری یادداشت سے نکال دی ہیں. کیوں نکالی ہیں؟ امتحان لینے کے لیے. اگر وہ اللہ یاد باقی رکھتے تو پھر امتحان نہ رہتا. امتحان اسی صورت میں ہے
کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہماری یاد سے وہ باتیں محو کر دی ہیں، لیکن ہمارے تحت شعور میں وہ بات موجود ہے۔ جب انسان کو بات بالکل وہی ہے جو حضرت اکرمہ والی بات تھی کہ جب کشتی بھنور میں پھنسی، جدہ سے بھاگنے کے لیے نکلے اور کشتی بھنور میں پھنسی تو ملاحوں نے کہا کہ اللہ کو پکارو، تو اکرمہ کہنے لگے کہ ہمارے جو الہ ہیں وہ تو لات اور عزا ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہاں لات عزا کام نہیں آتے، لات عزا یہاں کام نہیں آتے۔ اکرمہ کہنے لگے کہ اگر یہاں کام نہیں آتے پھر باہر بھی کام نہیں آتے۔ وہ یہ ہے تا تو شعور میں موجود ہونا کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ تھوڑی سی بھی ٹھوکر لگے گی انسان کو تو انسان سارے داتے واتے بھول جائے گا، صرف ایک اللہ کو پکارے گا۔ یہ ہے کہ تمہارے تحت شعور میں وہ وعدہ باقی رہے گا، اور جب قیامت کے دن ہم پیدا کیے جائیں گے نئے سرے سے، اس دن اللہ تعالیٰ نئے سرے سے وہ یاداشت ہمیں دے دیں گے۔ آج اللہ نے وہ یاداشت ہماری معاف کر دی ہے امتحان لینے کے لیے، ہم سے وعدہ بھی لیا گیا، لیکن اس وعدے کی جو یاداشت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے تاکہ ہمارا امتحان لیا جا سکے۔ لیکن قیامت کے دن وہ یاداشت اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹا دیں گے۔ کافر اور مشرک جو ہیں ان کی یاداشت بھی واپس آ جائے گی کہ ہم یہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب تو اس بات کا یہ دیا کہ یہ وعدہ میں نے تم سے اس لیے لیا ہے تاکہ تم لوگ یہ قیامت کے دن عذر نہ کر سکو کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے۔ اور اس وقت انسانوں کو قیامت کے دن ہر انسان کے ذہن میں یہ بات موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ یاداشت تازہ کر دیں گے کہ ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک تو یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا جواب جو ہے وہ اگلی آیت میں ہے، وہ جواب یہ ہے او تقولو، یا کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا شرک کرتے چلے آ رہے تھے، وہ گمراہ تھے، وہ مشرک تھے، لہذا ان کی دیکھا دیکھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی گمراہ ہو گئے، ان کے پیچھے چلے ہم، لہذا ہم بھی گمراہ ہو گئے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا اللہ اب شرک تو انہوں نے کیا تھا ہمارے باپ دادا نے، سزا تو ان کو ملنی چاہیے، ہم تو محض ان کے پیچھے چلے، ہم تو بری ہیں اس گناہ سے۔ یہ عذر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو بھی ختم کر دیا کہ قیامت کے دن کوئی آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا، اس لیے کہ عالم ارواح میں کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ یا اللہ ہمارے باپ دادا نے جواب دے دیا لہذا ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہر فرد نے الگ الگ جواب دیا تھا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، لہذا یہ دلیل بھی نہیں چلے گی قیامت کے دن کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا لہذا ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہم بھی مشرک ہوئے، لہذا سزا ان کو دینی چاہیے، ہم سزا سے بری ذمہ ہیں۔ یہ آیتیں جو ہیں یا اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو جواب عطا فرمائے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے عقائد اور اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے عقائد اور اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں کر سکے گا کہ میں نے تو فلاں کے کہنے پہ یہ بات کہی ہے، میں نے تو فلاں کے کہنے پہ یہ عمل کیا تھا، میں تو فلاں کے پیچھے چلا تھا، یا میرا باپ مشرک تھا، یا میرا پیر مشرک تھا، یا میرا استاد مشرک تھا، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا پیر مشرک تھا، یا تمہارا استاد مشرک تھا، یا تمہارا باپ مشرک تھا، لیکن تم نے خود یہ کیا عالم ارواح میں تم نے خود گواہی دی تھی کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے عقائد اور اعمال کا خود ذمہ دار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے عقائد اور اعمال کو کسی دوسرے پہ نہ چھوڑے، خود غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دماغ دیا ہے اور آنکھیں اور کان دیے ہیں، اور یہ اسی لیے دیے ہیں کہ اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرو اس دنیا میں۔
کسی دوسرے پہ نہ چھوڑو. کوئی بڑے سے بڑا مولوی ہے، بڑے سے بڑا عالم فاضل ہے، بڑے سے بڑا پیر ہے، بڑے سے بڑا استاد ہے، اس پہ بھی نہ چھوڑو. بات سنو اس کی، بات پڑھو اس کی، لیکن غور و فکر خود کرو اور خود نتیجے پہ پہنچو کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ بات درست ہے یا غلط ہے. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو یہی بات اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا دیں گے مشرکوں کو کہ تم میری توحید کا اقرار کر چکے ہو عالم ارواح میں، اس کے بعد تم گمراہ کیوں ہوئے، اس کے بعد تم نے میرے ساتھ شرک کیوں کیا. جو اتنی شریف سزا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں ہم سے یہ عہد لے چکے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو ہی ہمارا رب ہے. اگلی آیت میں 174 میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو وائنڈ اپ کیا ہے. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اس طرح اپنی بات جو ہے وہ کھول کے بیان کرتے ہیں، اپنی آیتوں کو کھول کے بتاتے ہیں تمہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ کیا کرے، تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹیں. کہاں، کس بات سے پلٹیں؟ جی ہاں، جس کا وعدہ لیا ہے پلٹو اس کی طرف. جس بات کا عالم ارواح میں وعدہ کر چکے ہو پلٹو اس بات کی طرف. شرک کو چھوڑو، شرک سے پلٹو، کفر سے پلٹو، اس لیے کہ توحید کا تم وعدہ عالم ارواح میں کر چکے ہو. لہذا ہر انسان پہ یہ بات لازم ہے کہ وہ اگر کسی وجہ سے کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے یا کسی قسم کے کفر میں مبتلا ہے تو اسے اپنے اس وعدے کو یاد کرتے ہوئے توحید کی طرف پلٹ آنا چاہیے. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن توحید کے معاملے میں کسی قسم کا بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. مسائل اور احکام میں لا علمی جو ہے اس کا گنجائش دی جائے گی، اس کی رعایت دی جائے گی. مسائل میں، احکام میں لا علمی کی رعایت دی جائے گی کہ یا اللہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تب مجھ سے ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 5 سوال بتائے ہیں اس میں بھی یہ بات موجود ہے. جوانی کیسے گزاری، ساری زندگی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا. 5ویں بات کیا ہے؟ جتنا تمہیں علم تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں انشاءاللہ وزن ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسئلے سے ناواقف رہا، اس کو علم نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ اس کو رعایت ملنے کی امید ہے مسائل اور احکام کے معاملے میں. توحید کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں. توحید کے معاملے میں جاہل سے جاہل، کٹے سے کٹے کافر اور کٹے سے کٹے مشرک کو بھی معمولی سی رعایت بھی نہیں دی جائے گی. اس لیے کہ اللہ وعدہ لے چکے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یادداشت تو معاف کر دی ہے اس کی، لیکن تحت شعور میں رہنے دیا ہے اس بات کو. تحت شعور میں رہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 1 میں 3 اور 3 میں 1 ہوتے ہیں، ایک بھی اللہ ہے اور مریم بھی اللہ ہے اور عیسیٰ بھی اللہ ہے اور ان تینوں کا ایک بھی اللہ ہے، تو یہ بات جو ہے وہ عقل قبول نہیں کرتی. آپ جتنا مرضی زور لگائیں اس کو منوانے کے لیے، اس کو ماننے کے لیے، نہ دل مانے گا نہ عقل اس کو مانے گی. یہ ہے تحت شعور میں توحید موجود ہے. عیسائیوں کے جو بڑے سے بڑے پوپ اور پادری ہیں، ضمیر ان کا بھی مطمئن نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنے پیروکاروں کو مطمئن کر سکتے ہیں اس عقیدے پہ کہ 1 میں 3 اور 3 میں 1 ہوتا کیا ہے. 3 3 ہے، 1 1 ہے. 3 میں 1 اور 1 میں 3، یہ بے عقلی اور بیوقوفی کی انتہا ہے. یہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے تحت شعور میں توحید چھوڑی ہے انسان کے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بات ہم نے کھول کے بتا دی ہے
اور بتائی اس لیے ہے لعلہم یرجعون کہ اس وعدے کی طرف پلٹ آؤ جو کر چکے ہو میرے ساتھ. اس کے بعد اگلی آیات جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھ چکے ہیں. انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 179 آیت میں یہ بات